اور آپ کی توجہ کا طالب ہوں، آپ کی فکر و غور و فکر کا توجہ کا طالب ہوں کہ بھائی جب گستاخی اور بے ادبیوں کی وجہ سے صحابی کا بیٹا جنتی نہیں ہو سکا، گستاخیوں اور بے ادبیوں کی وجہ سے صحابی کا پوترا جنتی نہیں ہو سکا، گستاخیوں اور بے ادبیوں کی وجہ سے ام المومنین کا بھتیجا جنتی نہیں ہو سکا، تو پھر 14ویں صدی کا ملا مسجد میں ٹھہر کے اگر اولیاء اللہ کی گستاخی کریں گا، صحابہ کی گستاخی کریں گا، اہل بیت کی گستاخی کریں گا، بزرگوں کے ساتھ بد کلامی بیہودے قسم کے باتیں کریں گا، تو سنو مسلمانوں، یہ زکات صدقات خیرات پہ فطروں پہ پلنے والا مولوی یہ کیسے جنتی ہو سکتا ہے؟ کیسے جنتی ہو سکتا ہے میرے بھائی؟ خدا را مسلمانوں، اللہ کا واسطہ بے ادبیوں سے بچو، گستاخیوں سے بچو۔ آج لائٹ لے کے زبان ایسا تارخ کو لگا رہے، پڑھ 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 بندہ لگا رہے، بولے گی کیا نہیں، ہائے گتے میاں، چے گتے میاں، کیا گتے میاں، کیا نہیں کی میاں، کئی کو جا رہا میاں، کئی کو کر رہا میاں، کون بولے میاں، کہاں ہے میاں، قرآن میں کیا میاں، حدیث میں کیا، چچورے بنے کے باتا۔ میرے پیارے بھائیوں، اس قسم کی گستاخیاں، یہ بے ادبیاں ایمان کو غارت کر دے گی۔ ایمان، آپ کیا بننا ہے بنو میرے بھائی، چیف منسٹر بنو، اللہ آپ کو اگر صلاحیت دیا پرائم منسٹر بنو آپ، مگر بے ادب مت بنو، بے ادب مت بنو، گستاخ مت بنو۔ گستاخ کے لیے صرف اللہ کا عذاب ہے، اتنی بات سن لو بس۔ گستاخ، ارے کون ہے جی یزید؟ ہم لوگ تو خالی چھوٹے موٹے لوگ ہیں، ہم لوگ مہینے کو 20,000 25,000 40,000 50,000 کمانے والے لوگ ہیں۔ ہم لیڈر بھی بنے تو حد سے زیادہ کیا بنتے جی، کونسلر بن سکتے ہم لوگ، وہ بھی ہماری قوم ہمارے کو ووٹ ڈالتی چھ نہیں، ہم لوگ 200 دیوں نے 500 دیا تو ہماری قوم اس کچھ ووٹ ڈالتی ہے۔ ہم لوگ کونسلر بھی نہیں بن سکتے میرے بھائی، ہمارا ختم ہوگا۔ مسلمانوں میں اتحاد ختم، مسلمانوں کے اندر انسانیت ختم ہو گئی، اخلاق ختم ہو گئے، تہذیب ختم ہو گئی، ایک جہتی ختم ہو گئی، بھائی چارگی ختم ہو گئی۔ ہم لوگ کونسلر نہیں بن سکتے، کونسلر، ایم ایل اے تو بہت دور کی بات ہے، ایم پی بننا تو خواب بن گیا، خواب نہیں بن سکتے میرے بھائی۔ اب یہ ٹاپک پہ جاؤں گا تو مسئلے اور خراب ہو جائیں گے، تھوڑی کڑوی باتیں ہیں، مگر مسئلے کو سمجھو میرے بھائی۔ ہم کیا ہے 25,000 40,000 50,000 خوب محنت کرے تو 1,00,000 ختم، میاں وہی گیڑنی اس کی کرنا چاہ رہا انہیں، پوری دنیا کو انہیں کنٹرول کرنا چاہ رہا، اور ہم لوگ الحمدللہ آج چائے کے پیسے، سگریٹ کے، گٹکے کے پیسے، اللہ طرف سے الحمدللہ ترقی کرے گی میرے بھائی۔ ہم لوگ تو بالکل چھوٹے موٹے لوگ ہیں، ہم گستاخی کر کے ہم کیا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت کو پا سکتے ہیں؟ ارے کون تھا یزید؟ 3 سال تک پورے عرب پہ حکومت کیا تھا یزید، 3 سال تک پورے عرب پہ، مکہ پہ، مدینہ پہ، کوفہ پہ، عراق پہ، شام پہ، یمن پہ 3 سال تک حکومت کرا۔ اس کے باوجود بھی وہ گستاخیاں کر کے جنتی نہیں ہو سکا، جنتی نہیں ہو سکا۔ 3 سال پورے عرب پہ حکومت کر کے جنتی نہیں ہو سکا، جنتی نہیں ہو سکا پورے عرب پہ حکومت کر کے۔ دین سمجھے میں نالائق لوگ، یاد رکھ لو، ابلیس کو ابلیس اللہ کی قسم فقط اس لیے بنایا گیا، اللہ کی قسم کان کھول کے سن لو، ابلیس کو ابلیس فقط اس لیے بنایا گیا کیونکہ اس نے گستاخی کرنا شروع کر دیا۔ وہ اللہ کے ایک محبوب کا باغی ہوا، اللہ رب العزت نے اس کو جنت سے نکال دیا، جہنم کا کتا بنا دیا، قیامت تک کے لیے اس کے اوپر لعنت بھیج دی۔ تو سنو مسلمانوں، وہ اللہ کے ایک محبوب کی بے ادبی کرا، اللہ اس کو جنت سے نکال دیا۔ اور اگر یہاں ہم رہ گے، اللہ کے کروڑوں محبوب ہمارے پاس ہیں، کروڑوں محبوب، ہر علاقے میں اللہ کا ولی ہے، ہر علاقے میں
اللہ کا ولی ہے، ہر شہر میں اللہ کا ولی ہے، ہر خریے میں اللہ کا ولی ہے، ہر ضلع میں اللہ کا ولی ہے، ہر ریاست میں اللہ کا ولی ہے، ہر ایریے میں اللہ کا ولی ہے۔ اگر ہم ان اولیاء اللہ کی گستاخی کریں گے، وہ ایک محبوب کی بے ادبی کر کے جنت میں نہیں رہ سکا، ہم کروڑوں محبوبوں کی بے ادبی کر کے ہم جنت میں کیسے جائیں؟ بے وفائی مت کرو، رسول اللہ کی شان میں کبھی کمی کرنے کی کوشش مت کرو۔ ایک عاشق کی بات آپ کو سنا دیتا ہوں، آپ سے میری گزارش ہے، ہمارے محترم رحیم صاحب بہت درگاہوں کو جاتے ہیں، عاشق ہیں اولیاء اللہ کے، ان کو لے کے آپ کیا کرو، اورنگ آباد کو جاؤ، ایک بس بک کرائیں رحیم بھائی کی نگرانی میں، اورنگ آباد کو جائیں گے۔ اورنگ آباد خلد آباد میں بڑے 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 اولیاء اللہ آرام فرما، بڑے بڑے اکابر اولیاء اللہ آرام فرما، وہاں چل کے کیا کریں گے، پورے ولیوں کے بیچ میں ایک بادشاہ کی زیارت کریں گے۔ اس بادشاہ کا نام ہے حضرت اورنگزیب رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اورنگزیب کا انتقال ہوا احمد نگر میں۔ کہاں ہوا؟ میں اس لیے بول رہا ہوں، ہمارے لوگوں کو خالی 25,000 ملے تو انہیں سمجھ رہا نہیں تھی، سنبھل رہا نہیں ہے۔ 25,000 روپے کمایا تو سنبھل رہا نہیں، ایسا کر جا رہا پڑ 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 مار لے رہا، سنبھل رہا نہیں۔ ذرا اللہ پوزیشن دیا، انہیں جو ہے اپنے آپ کو سورما سمجھ رہا، 30 مار خان سمجھ رہا ہے اپنے آپ۔ اورنگزیب کیسے بادشاہ تھے، ان کی تاریخ پڑھو تو آپ کو پتا چلے گا۔ یہ جو تاج محل ہے ان کے باپ دادا کا ہے، یہ پورا دکن کا علاقہ، یہ پورا ہندوستان پہ ان کی راج تھی، ان کی حکومت تھی۔ ان کا انتقال ہوا مہاراشٹرا احمد نگر میں، احمد نگر میں انتقال ہوا ان کا، اور انہوں وصیت کرے تھے میرا انتقال دنیا میں کہیں پہ بھی ہو جائے مگر میری تدفین اللہ کے ولی حضرت زین الدین صاحب قبلہ 22ویں خواجہ کے خدموں میں ہی کرنا، اس کے علاوہ میری تدفین کہیں نہیں کرنا۔ حضرت زین الدین صاحب قبلہ یہ وہ 22ویں خواجہ ہے جن کے پاس وہ رسول اللہ کا وہ جبہ رکھا ہوا ہے جو حضور نے معراج کی رات میں اپنے جسم اقدس پہ پہنا۔ ان خواجہ کے خدموں میں لیٹے ہوئے آج پوری دنیا سے لوگ اس جبہ مبارک کی زیارت کے لیے 12 ربیع الاول کو خلد آباد شریف پہنچتے ہیں۔ 1-2 لاکھ نہیں، کم سے کم 10 لاکھ لوگ، کم سے کم میں کہہ رہا ہوں 10 لاکھ، کم و بیش 10 لاکھ لوگ ہر 12 ربیع الاول کو اس جبہ مبارکہ کی زیارت کے لیے آتے ہیں، اور وہاں پر حضرت اورنگزیب رحمت اللہ علیہ بغیر گنبد کے، بغیر عمارت کے، بغیر مینار کے اللہ کے ولی کے خدموں میں ایسا لیٹے ہوئے ہیں جیسے آقا کے خدموں میں خادم لیٹا ہوا ہوتا ہے۔ کے پاس گنبد نہیں ہے حضرت اورنگزیب کے پاس، بولے کہ نہیں میری مزار پہ گنبد نہیں بنانا، نہیں بنانا، وصیت تھی آپ کی، کیونکہ میں اللہ کے ولی کی بارگاہ میں لیٹوں گا اور میری کوئی عزت ان کے سامنے نہیں ہونا، جو کچھ بھی عزت ہوگی اللہ کے ولی کی ہوگی۔ میرے پیارے بھائیوں، وہ اتنے بڑے بڑے لوگ تھے، اتنے بڑے بڑے علاقوں پہ ہزاروں میل پہ حکومت کر کے وہ عاجز و منکسر بن کے ولیوں کے خدموں میں پڑے ہوئے ہیں، اور ہم لوگ کہیں میں بھی کچھ بھی نہیں، کیا بھی نہیں، وہ اکڑنا، وہ غرور، وہ تکبر سنبھلنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ نماز پڑھے تو نہیں، پڑھے تو الگ مصیبت، پڑھے تو الگ مصیبت، نہیں پڑھے تو اس کو پکڑ پکڑ کے لانا، پڑھا تو بڑا غوث اعظم کو میں مانتا ہی نہیں، غریب نواز کو مانتا ہی نہیں، بندہ نواز کو پوچھتا ہی، یہ کیا مصیبت ہے رے بڑے بھائی؟ میرے پیارے بھائیوں، بڑوں سے سیکھو بزرگوں کا ادب کیسے کرتے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ گولکنڈہ قلعہ ہے، گولکنڈہ قلعہ فیملی کا ہیڈ آپ کو معلوم ہے کہاں ہے؟ گولکنڈہ قلعہ یہاں ہے،
یہ 7 گنبد میں ان کی مزار نہیں ہے؟ کہاں ہے معلوم؟ اورنگ آباد خلد آباد میں حضرت بندہ نواز کے والد کے قدموں میں مزار بنی ہوئی ہے اس کی۔ بندہ نواز کے والد اللہ کے ولی، اس ولی اللہ کے قدموں میں تاناشاہ کی مزار بنی ہوئی ہے۔ رہتے حکومت یہاں کرے، بولے ہم کو دفن وہاں کرنا۔ کیوں کرنا؟ ہم یہاں رہنا نہیں چاہ رہے ہیں، ہم ولیوں کے قدموں میں رہنا چاہ رہے ہیں۔ اتنے بڑے بڑے لوگ ہو کے جا کے اللہ کے ولیوں کے قدموں میں لیٹے ہوئے، اور ہمارے حالات دیکھو میرے بھائی، پیٹ پورا اوپر سے نیچے تک پھاڑ دیا تو الف اندر سے نکلنے کو تیار نہیں ہے۔ نہیں، علم کی ایک بات نہیں معلوم، میاں وضو کے کتنے فرائض نقشبندی صاحب کو فون کرتا ہوں، بولتا ہوں ہو جائے تو نماز جنازہ پڑھانے کا پہلا حق بیٹے کا ہے، مولانا کا نہیں ہے، مفتی صاحب کا بھی نہیں ہے، پیر صاحب کا بھی نہیں ہے۔ ماں کا اگر انتقال ہو جائے تو نماز جنازہ پڑھانے کا پہلا حقدار اس میت کا بیٹا ہے، بیٹا۔ مگر ہمارے حیدرآباد سکندرآباد میں ایسا ہوتا ہی نہیں، غفلت سے بھی نہیں ہوتا ایسا۔ کئی کو نہیں ہوتا بولو؟ کیونکہ بیٹے کو نماز جنازہ پڑھانے آتی چکی، اس لیے نے مسجد کے امام صاحب بولا، امام صاحب بسم اللہ، ہاں چلو بسم اللہ۔ یہ ہے قصہ، باپ کے جنازے کا پہلا حق پڑھانے کا بیٹے کا ہے۔ شریعت ہے یہ، اسلام ہے، یہ قانون ہے خدا کا، رسول اللہ کی دی ہوئی کی تعلیم ہے۔ مگر ہمارے پاس مسلمانوں کو نماز جنازہ کی دعا یاد نہیں ہے میرے بھائی، اور ویسے مسلمان اتنے بڑے بڑے بزرگوں کی، اتنے بڑے بڑے آقاؤں کی بے ادبیاں کر رہے ہیں، گستاخیاں کر رہے ہیں۔ اچھا یہ چھوڑ دو، اور اوپر چلتے، بادشاہ اکبر۔ بادشاہ اکبر کیا تھا بھائی میرے بھائی؟ 10 لاکھ کی فوج تھی اکبر کا، 10 لاکھ کی فوج، 10 لاکھ فوج تھی، فوج۔ ارے اماں او آنٹی، فوج تھی اکبر کے پاس، 10 لاکھ کی فوج۔ وہ اکبر، اس کو اولاد نہیں ہو رہی تھی، تو اللہ کے ولی حضرت سلیم چشتی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں سینکڑوں کلومیٹر ننگے پیر چل گیا، ننگے پیر۔ بادشاہ تھا مگر اس کو معلوم تھا مجھ پہ بھی اگر فضل کا دروازہ کھلے گا تو اللہ کی قسم اللہ کے ولی کی دعا سے ہی کھلے گا۔ سب تاریخ بھلا کے بیٹھے ہوئے مسلمانوں، تاریخ بھول گئے پوری، اکڑنا سیکھے بس، غرور۔ وہ ایک حوالہ بول دیا۔ اچھا اور ایک بات سن لو آپ، جمشید بھائی بول رہے ہیں، اس دین کے لیے اللہ نے غوث اعظم کو پیدا کیا، اس دین کے لیے اللہ نے امام بخاری کو پیدا کیا، اس دین کے لیے اللہ نے امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل کو پیدا کیا، اس دین کے لیے اللہ نے امام محمد، امام ابو یوسف کو پیدا کیا، اس دین کے لیے اللہ نے امام طحاوی کو پیدا کیا، اس دین کے لیے اللہ نے حضرت بندہ نواز کے سودراز جیسے عالم دین کو پیدا کیا، اس دین کے لیے اللہ نے خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی جیسا عالم، مفسر، محدث، مفقی پیدا ہوا۔ ارے اس دین کو سنبھالنے کے لیے اللہ نے مدینہ پاک سے امام انوار اللہ فاروقی جیسی ذات کو اس دنیا میں یہ دین جاہلوں سے نہیں پھیلا میرے بھائی، یہ دین جاہلوں سے نہیں پھیلا، یہ دین سیاسی لیڈروں سے نہیں پھیلا، یہ دین کسی شرابیوں، کرکٹروں، ناچنے والوں، ایکسرسائز کرنے والوں، جم جوائن کرنے والوں سے یہ دین نہیں چلا۔ اللہ کی قسم یہ دین مفسرین سے چلا، محدثین سے چلا، محققین سے چلا، اولیاء اللہ سے چلا، علماء سے چلا، صلحاء سے چلا، خطباء سے چلا۔ یہ دین اللہ کے ان پیارے محبوبوں سے چلا، سینہ ان کا تھا مگر اس میں ہمیشہ مدینہ رہتا۔ ان لوگوں نے دین چلا میرے بھائی۔ یہ کیا آج کل جاہلوں کو ہم اپنا امام بنا کے بیٹھے پورے جاہلہ مل کے اس امت کو تباہ کر رہے ہیں، جاہل۔
آپ ٹی وی پہ فیس بک پہ دیکھ لیں، آپ تو ٹی وی کون دیکھ رہے؟ فیس بک، ایک آنٹی بیان کر رہے ہیں، ارے کیا بولے آنٹی، کیا بولے آنٹی، ارے پہلے غور تو کر آنٹی ہے کون؟ آنٹی کچھ بھی جاہل ہے، جاہل بولتے جا رہی، ہم لوگ سنتے جا رہے، انہیں ٹائی بیلٹ کوٹ واش نمبر آئے گا۔ اس دور میں ایمان کو سنبھالنا ویسے ہی مشکل ہو جائے گا جیسے ہتھیلی میں انگار کا ڈلا سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہی وہ دور ہے میرے بھائی، یہی وہ دور ہے، یہی وہ دور ہے۔ آج ایمان کو سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ آؤ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھو، بزرگوں کی صحبت میں بیٹھو، علماء کی صحبت میں بیٹھو، علماء اہل سنت کی صحبت میں بیٹھو، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھو۔ میں ایک اچھی بات ذہن میں آ رہی ہے، آپ کو سنا دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ شاہ صاحب قبلہ نقشبندی مجددی قادری رحمت اللہ علیہ، سرکار محدث دکن، جو ہمارے دکن کی شان ہے، جن کو ثانی امام اعظم ابو حنیفہ کہا جاتا ہے، وہ سرکار ابو الحسنات رحمت اللہ علیہ کے ایک مرید پھول باغ میں رہتے تھے، چندران گٹا پھول باغ میں۔ حضرت کی دعوت کرے، حضرت اپنے حسینی عالم سے اپنے گھر سے جو ہے ان کے پاس رکشے میں بیٹھ کے تشریف لے گئے، تقریباً 70 سال پرانی بات سنا رہا ہوں، 80 سال پرانی بات۔ حضرت رکشے میں بیٹھ کے تشریف لے گئے دعوت، جا کے جو ہے حضرت قبلہ صبح صبح ناشتے کی دعوت ہے، اللہ کے ولی اپنی لہو میں لگے ہوئے ہیں، اپنے یار کی طرف متوجہ ہیں۔ ایک شخص کیا کر رہا، دعوت میں آیا، بازو والا تھا، بد مزاج، بد خصلت، بازو والا، سوال کر رہا حضرت سے، حضور کو علم غیب ہے بلکہ بولتے ہیں لوگ، ہے کیا حضرت؟ پوچھا تو حضرت قبلہ محدث دکن حدیث سنا رہے ہیں، قرآن سنا رہے ہیں، اس کو دلائل پہ دلائل دے رہے ہیں، مان رہا ہی نہیں، کس کے باپ کو بھی نہیں مان رہا۔ اب اس کو مٹو بیٹے پپی دو بول کے سکھا دیے، تو انہیں کتے کا ہی چنے، مٹو بیٹے پپی دو، اس کے آگے اس کو دوسرا معلوم ہی نہیں، کچھ مٹو بیٹا ہے پکا ہو، اس کے باپ کو نے کچھ سنتا نہیں، سمجھتا نہیں، کچھ کرتا نہیں، کچھ کرنے دیتا نہیں۔ اب حضرت قبلہ جیسی ذات دلائل دینی، محدث دکن جیسی ذات دلائل دینی، اس کے باوجود بھی نہیں مان رہا، پھر جو ہے بد خصلت بد مزاجی کے باتیں کر رہا، تو حضرت قبلہ جلال میں آئے، آگے فرمائے، میاں لوگ فجر کی نماز کو اٹھتے، پانی نہیں رہا تو اپنی بیگم کو گالیاں دیتے، بد کلامی کرتے، چھڑ پھڑ کر کے نکلتے گھر سے، ایسی حالت میں جا کے جو ہے غصے میں جا کے اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرتے، پھر آگے جو ہے گھر کے اندر تماشا کرتے، پورے گھر کے اندر نئے نئے ناٹکاں کرتے۔ ایسے ایسے لوگ پیدا ہو گئے میاں دنیا میں، اللہ تعالیٰ خیر کرے۔ حضرت بول خاموش ہو گئے، سنتے کی چیخ مار کے زمین پہ سے اچھلا بیٹھا۔ بولے دوسرے جو ساتھ میں تھے مریدین، بولے کیا ہوا میاں کہیں کو سا چیخا مار رہا؟ ارے حضرت جو یہ بول رہی ہے صبح میرے ساتھ ہوا تو ہے بول رہا۔ اور کرو، حضرت اس کیا بولے، میاں ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہم تمہارے بارے میں دو چار باتیں بول سکتے ہیں، وہ تو اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کو اگر اللہ غیب کی خبر دے دے، غیب کا علم دے دے، تو اس میں کیا تعجب کی بات ہے؟ کیوں جھگڑا کر کے اپنی آخرت کو برباد کر رہے؟ نبی کو آمنا صدقنا کر کے ماننا، اسی میں ہمارا ایمان۔ حضور کو یہ تھا، یہ نہیں تھا، یہ ہے، یہ نہیں ہے، یہ ہونا تھا، یہ نہیں ہونا تھا، یہ کیسا ایک بڑے ہوتا ہے۔ میاں جب ایسے باتیں کرتے ہیں تو ایمان غارت ہو جاتا۔ آنکھوں کی بات آ گئی، آمنا صدقنا، قبول، بے ادبی نہیں، گستاخی نہیں، خاموش۔ میرے پیارے بھائیوں، میں آپ سبھی حضرات سے ایک ادباً التماس کر رہا ہوں، دیکھیے اللہ رب العزت نے ہم کو یہاں پر آج جمع کیا سرکار غوث اعظم کے نام پہ، رسول اللہ کے نام پہ، تو آج ایک اچھا پیغام لے کے جائیے۔ اللہ رب العزت نے شیطان کو، ابلیس کو کیا کیا؟ فَخْرُجْ فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ۔ اللہ رب العزت نے اس کو جنت سے نکال دیا، لعنتی کر دیا، قیامت کے دن تک اس کے اوپر لعنت ہے، صرف اللہ کے محبوب کی بے ادبی کی وجہ سے۔
پھر اس کے بعد ہوا کیا دیکھیے، اللہ رب العزت نے جب اس کو نکال دیا، مردود کر دیا، تو اس نے اللہ سے کہا قال، اس نے رب سے کہا قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، اے پروردگار عالم مجھے اجازت دے، مہلت دے، میں تیرے بندوں کو بہکانا چاہتا ہوں۔ بولا اللہ رب العزت نے کیا کیا، اجازت دی۔ اللہ نے کہا قال فإنك من المنذرين إلى يوم الوقت المعلوم، اللہ نے کہا جا تجھ کو اجازت ہے، بہکا دے، قیامت کی صبح تک تجھے مہلت دی جا رہی ہے، بہکا دے، کتنا بہکانا چاہتا ہے، گمراہ کر، کتنا گمراہ کرنا چاہتا ہے، گمراہ کر لے، کتنا گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ پریشان ہوگا ابلیس، بولے مولا تو 70 ماؤں سے زیادہ